مالک کریم عز و جل نے ارشاد فرمایا اور خوشخبری دو انہیں، وبشر الذین، خوشخبری دو ان کو، آمنو، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کی خوشخبری سناؤ کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی ایسے باغات کی ان کو خوشخبری سناؤ کہ جن کے نیچے سے اللہ کریم نے نہروں کو جاری کیا ہے، کلما رزقوا، اور پس جب ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، منہا من ثمرات الرزق، جب ان کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب وہ چکھیں گے، جب وہ کھائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہی پھل ہم نے پہلے بھی کھایا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، پس وہ جو انہوں نے کھایا تھا وہ اس سے ملتا جلتا تھا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان باغوں میں ان کو پاکیزہ بیویاں بھی دی جائیں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ قرآن کریم کی آیت کا جو ہم نے تفسیری و مفہومی ترجمہ بیان کیا، یہ اللہ کریم جل شانہ نے پہلے ترہیب دلائی اور ترہیب کے بعد ترغیب دی، یعنی پہلے ڈر سنایا اور ڈر کے بعد خوشخبری سنائی۔ آپ دیکھتے نہیں کہ پچھلے ربط کے اندر مالک کریم عز و جل نے اپنے کلام مجید میں پہلے کافروں کے لیے بیان کیا کہ اگر کافر ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اگر کافر ہمارے ساتھ ہمیں جھٹلاتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے اس قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر وہ ایسی آگ کے مستحق ہے کہ جس آگ کے ایندھن آگ اور پتھر ہے، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ ایسی آگ کے مستحق، یعنی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یہ پہلے جو کفار تھے رب کریم عز و جل نے ان کو ڈرایا کہ تم ایمان لاؤ، تم اللہ پر یقین کرو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ نہ، اور اللہ تعالیٰ کی اگر تم آیتوں کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ ایسی جگہ ہے کہ جس کا نام جہنم ہے، کہ جس کے ایندھن، یعنی جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، تو لہٰذا تم ڈرو اس آگ سے۔ تو یہ پہلے کافروں کو سمجھا دیا، مومنوں کو بھی سمجھا دیا، پھر آگے اللہ کریم جل شانہ نے ترغیب دلانا شروع کی مومنوں کے لیے، یعنی مومنوں کو خوشخبریاں دینا شروع کی۔ پہلے ڈر سنا لیا، اب خوشخبری کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان بھی لے کر آئے اور نیک عمل بھی کیے، ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ایسے باغات کی خوشخبری دو کہ جن باغوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، نہریں چل رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہاں ایک اور بات کرنے کی بھی ہے کہ یہ جو نقیبوں خطیبوں کے جملے ہوتے ہیں نا، کہ اگر دایاں ہاتھ کھڑا کیا جائے گا تو ایک جنت ہوگی، دونوں ہاتھ کھڑے کیے جائیں گے تو دو جنتیں ہوں گی، چادر سے ہاتھ نکال کے کھڑا کیا جائے تو 4 جنتیں ہوں گی، یہ جنتیں ایسے نہیں ملنی۔ مالک کریم کا کلام بڑا پیارا ہے، واضح رب کریم عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ جنت اسی کو ملنی ہے، خوشخبری اسی کو سناؤ جو پہلے ایمان لے کر آیا تو چنگے عمل بھی کیتے، جنت اسی کو ملے گی۔ اگر کوئی بندہ ایمان لے آیا، گناہ گار ہے، یقیناً کہ مالک کریم کی بارگاہ میں امید رکھنی چاہیے کہ مالک کریم اس کے گناہوں کو کسی دن بخش کر اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ جو آج کل عوام کو اس طرف لگایا جا رہا ہے، ذہن کو صرف ایک تسکین دینے کے لیے ایسی باتیں، ایسے جملے کہے جاتے ہیں کہ جن سے عوام کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دایاں ہاتھ ہو تو یہ جنت ہے، فلایاں ہاتھ ہو تو یہ ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ جنت اسی کو ملنی ہے جو ایمان لے کر آیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ تو یہاں ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھول بھلیاں میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے ایمان تو لے آئے، اگر نیک عمل نہیں بھی کریں گے تو جنت ملے گی۔ جنت ملنی نہیں ملنی یہ مالک کریم عز و جل کی منشا ہے کہ وہ جس کو چاہے جنت عطا کرے، جس کو چاہے نہ جنت عطا کرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بہت نمازیں پڑھنے والا ہو، بہت نیک عمل کرنے والا ہو، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے بڑا گناہ گار ہو، جس نے کبھی مسجد کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، اللہ کریم جل شانہ کی تقدیر غالب آئے اور اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم و بخاری کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ کریم جل شانہ نے کچھ انسانوں کو پیدا کیا. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بہت نیک عمل کرتے ہوں گے، بہت نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، صدقات و خیرات کرتے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ نیک عمل کر کر کے جنت کے اتنے قریب پہنچ جائیں گے کہ ان میں اور جنت میں صرف ایک بلشت کا فاصلہ رہ جائے گا، یعنی ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا کہ ایک ہاتھ کے بعد ان کے لیے جنت ہوگی. لیکن فرمایا کہ رب کی تقدیر غالب آئے گی اور جنت میں جانے کے بجائے رب کریم اس کو جہنم میں پھینک دے گا. آپ دیکھ نہیں رہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ اتنے نیک عمل کرے گا کہ اس میں اور جنت میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا کہ یہاں دنیا میں ہے، یہاں سے انتقال کرے گا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تقدیر غالب آئے گی کہ وہ جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا. آپ دیکھ نہیں رہے، نیک عمل بھی کیے ہیں، تمام نیک عمل کیے ہیں، حضور فرما رہے ہیں اس میں اور جنت میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے. تقدیر غالب آئی، اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا. اور ساتھ ہی حدیث پاک کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے سارے کے سارے اعمال جہنمیوں والے کیے ہوں گے، ایک بھی نیکی نہیں کی ہوگی، یہاں تک کہ ان میں اور جہنم میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا، ان میں اور جہنم میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا. لیکن میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر غالب آئے گی کہ اللہ کریم جل شانہ اس کو جہنم میں نہیں پھینکے گا بلکہ اس کو جنت عطا کر دے گا، بلکہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے گا. تو لہٰذا یہ جو جنت کا داخلہ ہے یہ تقدیر پر ہے، جہنم کا داخلہ ہے یہ تقدیر پر ہے کہ مالک جس کا خاتمہ بالخیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، اسی پر قائم رہا اور اسی پر اس کو موت آئی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں رکھے گا. تو لہٰذا یہ جو جنت ہے یہ جنت اعمال کے بغیر حاصل ہونے والی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی اس کے بارے میں کثیر ہیں. رب کریم عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو ان کو ایسے باغات کی خوشخبری دو کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ الرِّزْقِ، اور ان باغات پر ایسے پھل لگے ہیں جب وہ پھل ان کو دیے جائیں گے وہ اس پھل کو کھائیں گے، کھانے کے بعد وہ کہیں گے قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یہ پھل تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے. یعنی جب جنت میں ان کو پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے اے رب یہ پھل تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے. تو رب کریم عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، پس جب جو تم نے کھائے تھے وہ اسی کے مثل ملتے جلتے تھے، وہ اسی کے ساتھ ملتے جلتے تھے، وہ یہ نہیں تھے بلکہ اسی کے ساتھ ملتے جلتے تھے. یہاں مفسرین نے بڑے پیارے نکات لکھے ہیں. ایک تفسیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی کچھ یہ بھی تفسیر ارشاد فرمائی، فرمایا جنت میں مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک پیالہ دیا جائے گا، اس کے اندر کچھ پھل ہوں گے، کچھ کھانے کو ہوگا. مومنین جب اس میں سے کچھ کھائیں گے تو بڑی لذت محسوس کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد ان کو ایک اور پیالہ دیا جائے گا، اس کے اندر بھی کچھ اشیاء ہوں گی. جب وہ اس کی طرف دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے ابھی اسی کی مثل کھایا ہے، یہ تو وہی ہے جو ہم نے ابھی کھایا ہے. تو مالک کریم ان کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ جب وہ اس میں سے بھی کھائیں گے تو وہ خود کہیں گے نہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں، اس کا تو ذائقہ مختلف ہے. ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی اور دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جب وہ جنت کے اندر رہتے ہوئے کسی پھل کو درخت سے توڑ کر کھائیں گے، ابھی وہ کھا ہی رہے ہوں گے کہ وہ جس جگہ سے انہوں نے پھل توڑا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پھر ایک نئے پھل کو ایجاد کر دے گا، وہاں پھر ایک نئے پھل کو پیدا کر دے گا. تو جب وہ وہاں بیٹھ کر پھلوں کو کھائیں گے تو وہ یہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم پہلے کھاتے رہے. یہاں بھی مفسرین نے بڑا پیارا کلام کیا. ایک اور یہاں امام جلال الدین سیوطی نے جو تفسیر بیان کی وہ فرماتے ہیں جو دنیا میں یہ پھل ہیں جو ہم کھاتے ہیں، سیب کیلا وغیرہ، یہ جو پھل ہیں یہ حقیقت میں وہ پھل ہیں جو جنت کی تشبیہ والے پھل ہیں کہ جنت میں اسی طرح کے پھل ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہوگا، ان کا ذائقہ مختلف ہوگا کیونکہ رب کریم عز و جل فرما رہا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کہ وہ اسی سے ملتے جلتے اسی کی مثل انہوں نے کھائے ہوں گے. یہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم پھلوں کو کھاتے ہیں جو جنت کے پھل ہے وہ حقیقت میں اسی کی مانند ہے. اور وہ ایسے پھل رکھے کیوں؟ یہاں بھی مفسرین نے بڑا پیارا کلام فرمایا جب کوئی نئی چیز انسان کے سامنے آتی ہے نا کھانے کے لیے تو پہلے وہ سوچ بچار کرتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، اس کی بو کیسی ہے.
تو یہ زبان کو مٹھاس دے گا یا کرواہٹ دے گا؟ تو ایسے سارے سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں جب بندہ نئی چیز کو دیکھتا ہے۔ تو جنت میں اسی کی مثل یعنی دنیا کی مثل پھل اس لیے رکھے گئے ہیں کہ وہاں جب بندے نے کوئی چیز گھمان میں بھی لانی ہے، کوئی چیز سوچنی بھی ہے، رب کریم عز و جل نے اس کے سامنے رکھ دینی ہے۔ رب نے اس کو ایسی نعمتیں عطا کرنی ہے کہ جو اس نے سوچنا ہے اس کے سامنے رکھ دیا جانا ہے۔ جنت میں پھل دنیا والے اس لیے رکھے ہیں کہ انسان یہاں مانوس ہے ان پھلوں کے ساتھ، جب جنت میں انہی پھلوں کو دیکھیں گے تو بے دڑک بے سوچے ان پھلوں کو کھانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے بھی رب نے جنت میں اسی کی مثل پھل رکھے ہیں۔ اور پھر اس کی ایک اور تفسیر جو قاضی بیضاوی علیہ رحمت نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، وہ بڑی معرفت کی تفسیر ہے، بڑی صوفیانہ تفسیر ارشاد فرمائی۔ فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے جو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تمہارے حواس اتنی عبادت کی لذت محسوس نہیں کرتے جتنی کہ کرنی چاہیے، لیکن یہی عبادت جب تم جنت میں جا کر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسی کی مثل تمہیں زیادہ لذت عطا فرمائے گا، زیادہ لذت عطا فرمائے گا۔ تو قاضی بیضاوی کے فرمان سے یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب بندے نے جنت میں جانا ہے تو وہاں اگر بندہ نیک عمل کرنے کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ چنگے عمل کر سکے گا، نیک عمل کر سکے گا۔ یعنی اگر عبادت کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے جنت میں وہ بھی عطا کی جائے گی۔ ہر چیز کی خواہش جو انسان دنیا میں رہ کر کرتا ہے، حاصل کرنے کی جد و جہد کرتا ہے، وہاں جنت میں صرف کیا کرنا ہے کہ گمان ہی لانا ہے، رب کریم نے سامنے رکھ دینی ہے۔ تو لہٰذا یہ باغات اسی کے لیے ہیں کہ جیسے رب کریم عز و جل نے فرمایا ان کو خوشخبری دو جو ایمان بھی لائے اور ساتھ چنگے عمل بھی کیے، نیک عمل بھی کیے۔ تو لہٰذا ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کو جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایمان پر منحصر نہ رہو بلکہ نیک عمل بھی کرو، جنت کا داخلہ پھر ملے گا۔ اور پھر اللہ کریم جل شانہ نے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان باغوں میں ان مسلمانوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے نیک بیویاں بھی رکھی ہیں، پاکیزہ بیویاں، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں۔ لہٰذا جنت کے اندر جو بیویاں یعنی کہ جو مالک کریم عز و جل نے اپنے بندوں کو تحفے میں عطا کرنی ہے، ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجمع الزوائد کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جنت میں رہنے والی بیوی، ایک عورت، ایک حور، اگر وہ دنیا کی طرف جھانکتی ہے، دنیا کی طرف اپنی نظر کرتی ہے، فرمایا اگر وہ دنیا کی طرف نظر کرے گی تو پوری روئے زمین پر خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ اور فرمایا وہ صرف ایک مرتبہ جنت میں سے دنیا کی طرف اپنے چہرے کو کرے گی تو پوری کی پورے روئے زمین جو ہے اس کو روشن کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے کم پڑ جائے گی۔ ایسی حسین و تنین اللہ کریم جل شانہ نے پاکیزہ بیویاں مومنوں کے لیے رکھی ہیں، جنت میں جن کو داخلہ ملے گا مالک کریم عز و جل ان کو عطا کرے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا جنت میں جو سب سے کم ترین درجے میں ہوگا، سب سے ادنے درجے میں ہوگا، اس کو رب کریم عز و جل 70 بیویاں عطا کرے گا، جنت میں اس کو 70 بیویاں عطا کرے گا۔ تو لہٰذا یہ سارے کے سارے انعامات اس کے لیے ہیں کہ جو آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کرے۔ اور اگلے حصے میں ارشاد فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت میں جب انسان داخل ہوگا تو اس کے بعد جنت سے واپس آنا یا جنت سے نکالنا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ کی ہمیشہ زندگی جو ہے وہ